خیبر میں وہ ایک بکری تھی جس میں زہر ملا دیا گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری نے بول کر بتلا دیا تھا کہ مجھ میں زہر ہے، آپ نہ کھائیے. لیکن آپ کے ساتھ جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھایا. اس میں بشر بن برا بن معرور الانصاری اس زہر کی وجہ سے فوت ہو جاتے. قال فمات بشر بن برا ابن معرور الانصاری فارسل الیہ الیہودیۃ. بشر بن برا بن معرور الانصاری زہر کھانے سے فوت ہو جاتے ہیں. آپ یہودی عورت کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما حملک علی الذی صنعت، تم نے یہ حرکت کیوں کی، کس چیز نے تجھ کو اس بات پر ابھارا؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اس لیے کیا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ خبردار کر دے گا، بتلا دے گا، اور اگر آپ بادشاہ ہیں نبی نہیں ہیں تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی. فَأَمَرَ بِهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُتِلَتْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس عورت کو قصاص میں قتل کر دیا گیا. پہلے تو قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے تم پر قصاص فرض کر دیا. کتب علیکم القصاص فی القتلى. قرآن کی دو آیات ہیں، ایک وہ قصاص کے بارے میں جو قصاص فرض کر دیا گیا، اور ایک بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بھی جان کے بدلے میں جان، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم دیا. اگر مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو دیت دے دی جائے گی، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. قرآن کی دو آیتیں ٹھکرا کر اپنے مذہب کو آگے لاتے ہیں کہ بچے کو اگر پانی میں یا بالغ کو پانی میں ڈبو کر قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، فلا قصاص علیہ عند ابی حنیفہ تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پر کوئی قصاص نہیں. اور دوسرا مسئلہ وہ زہر کا مسئلہ تھا کہ کسی کو زہر دے کر اگر مار دیا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ زہر پی لے، تو اس پر بھی کوئی قصاص نہیں ہے. یہاں حدیث ہے جو حسن صحیح ہے، جس کو البانی نے حسن صحیح کہا ہے، جس میں اللہ کے نبی نے اس یہودن کو بدلے میں قتل کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کا صحابی بشر بن برا بن معرور الانصاری وہ زہر آلودہ بکری کھانے سے فوت ہو گئے. ہدایہ کا دوسرا مسئلہ ہدایہ اخیرین ہے، صفحہ نمبر 472. صفحہ نمبر 472 پر مصنف لکھتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر ذمی مشرک مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس کے مقابلے میں قرآن کی آیت موجود ہے سورۃ توبہ کی، ایک 191 پیج نمبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، مشرک نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، مسجد حرام میں داخل نہ ہوں اس سال کے بعد. قرآن کی جب یہ آیت اتری اس کے بعد مشرکوں کا مسجد حرام میں داخلہ منع کر دیا گیا. قرآن کی اس آیت کے ہوتے ہوئے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی ذمی مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. ایک اور مسئلہ جو قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 124 میں موجود ہے اور جو محدثین اور
حنفی فقہا کے نزدیک اختلافی رہا ہے۔ الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوئی، بڑھا ان کا ایمان۔ یہ سورۃ توبہ میں ہے اور سورۃ انفال کی دوسری آیت ہے، صفحہ نمبر 177۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں زادتهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت میں واضح طور پر جو سورۃ انفال میں ہے اس میں بھی اور جو سورۃ توبہ میں ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی زیادتی کا ذکر کیا ہے۔ لیکن فقہ اکبر جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے، عقیدے پر کتاب ہے، صفحہ نمبر 16 پر اس کا ترجمہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے آسمان اور زمین والوں کے ایمان میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی۔ حتیٰ کہ ان کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور ایک فاسق فاجر کا ایمان برابر ہے۔ ایک اور مسئلہ جو قرآن کے خلاف ہے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 38 صفحہ نمبر 114۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری عورت کرے یا مرد، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کے جرم کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر مقرر کیا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہدایہ اولین دیکھیے صفحہ نمبر 525۔ وَإِذَا نَقَبَ اللَّصُّ الْبَيْتَ فَدَخَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرُ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِمَا، اور جب چور نقب لگاتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے اور مال اکٹھا کرتا ہے، اور جو گھر سے باہر ہے وہ اس سے وہ مال لے لیتا ہے، فَلَا قَطَعَ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر حد نہیں ہے اور ان کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس کے صفحہ نمبر 526 پر اگلے صفحے پر مصنف لکھتا ہے وَكَذَلِكَ إِنْ حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ فَسَاقَهُ وَأَخْرَجَهُ، چور گھر کا سامان اکٹھا کرنے کے بعد گدھے پر رکھ دیتا ہے اور اس کو ہانک دیتا ہے اور وہ گدھا کو نکال لے جاتا ہے، تب بھی اس پر حد نہیں ہے اور اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اسی صفحے پر تیسری عبارت یہ ہے وَمَن نَقَبَ الْبَيْتَ وَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخَذَ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ، جو چور گھر سے باہر بیٹھ کر گھر میں نقب لگائے، اپنے ہاتھ کو گھر میں داخل کرے اور وہاں سے کوئی مال چرا لے، لم یقطع، اس کے ہاتھ بھی نہیں کاٹے جائیں۔